اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین صدق اللہ العظیم۔ سابقہ آیات مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو کچھ احکامات دیے، کچھ 6-7 حکم ایک ساتھ دے دیے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، میری نعمتوں کو یاد کرو۔ یہ پہلا حکم ہے کہ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ان کو یہ عطا فرمائی کہ عالمین پر ان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو جب میں تمہیں فضیلت عطا کرتا ہوں تو پھر مجھے یاد کرو، پہلا حکم تھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ تم لوگوں سے ڈرتے ہوئے میرے وعد و پیمان کو توڑ دیتے ہو، مجھ سے ڈرا کرو، لوگوں سے کیا ڈرتے ہو۔ اور پھر اگلا حکم یہ فرمایا کہ میں نے جو قرآن کریم اتارا ہے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس پر، اس پر مکمل یقین رکھو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور پھر فرمایا والا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت پر میری آیاتوں کو مت بیچا کرو۔ اور پھر فرمایا کہ ولا تلبسوا الحق بالباطل، حق اور باطل کو مکس کر کے گڈ مڈ کر کے مت بیچا کرو، مت ملایا کرو، حق کو باطل کے ساتھ ملا کے غلط احکامات مت پھیلاؤ۔ یہاں سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہی کو، حکم تو ان کو ہے لیکن چونکہ پوری امت کو اس ضمن حکم ہے، تو فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، یہ اگلا حکم ہے، یعنی وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ یہ 8واں حکم ہے، نماز پڑھا کرو۔ ان سے کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے کہ نماز پڑھا کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ یہ 8واں 9واں حکم۔ اور 10واں حکم ہے وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اچھا، نماز پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہ دونوں پہلے سے ان کو احکامات ملے ہوئے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان کا اعادہ فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھا کرو۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے ہو؟ اور پھر زکوٰۃ بھی ادا کیا کرو، زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو؟ ظاہراً تو حکم بنی اسرائیل کو ہے لیکن ضمناً پوری امت کو ہے۔ اس کے بارے میں پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اقیم الصلاۃ کا لفظ جو اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں فرمایا کہ ادوا الصلاۃ نماز ادا کرو، فرمایا اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز اقامت قائم کرنا، کھڑا کرنا، یعنی دوام اس میں اختیار کرو۔ 2 حکم، ایک تو یہ ہے کہ نماز میں اقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھا کرو، کہ کچھ نمازیں پڑھ لی اور اس کو چھوڑ دے، یہ نہ کرو، بلکہ دائمی طور پر نماز جو پنجگانہ اوقات ہیں، پنجگانہ اوقات میں 5 نمازیں پڑھا کرو، ہمیشہ پڑھا کرو۔ ایک اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اقامت صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ شرعی حساب سے قرآن و حدیث کے احکامات کے مطابق نماز پڑھا کرو، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ اس طرح نہیں کہ بس جناب ایک فارملٹی پوری کر لی، نہ اس طرح نہیں، بلکہ حقیقی نماز جو ہوتی ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے تم کھڑے ہو۔ فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرو کَأَنَّكَ تَرَاهُ، گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ یہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو، نماز اس طرح پڑھا کرو کَأَنَّكَ تَرَاهُ، جیسے کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اور آگے فرمایا اگر تمہارا نظریہ، تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ تم رب کو دیکھ سکو، تو فرمایا کم از کم یہ نظریہ تو رکھو کہ فَإِنَّهُ تَرَاكَ، فَإِن لَمْ تَرَاهُ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ سکتے ہو، یعنی تمہارا یہ نظریہ نہیں ہے، کمزور عقیدے والے ہو، تو کم از کم یہ نظریہ تو رکھو، یہ تو لازمی ہے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تو سب کا نظریہ ہے نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ جب تم رب کے سامنے جا رہے ہو، اور دوسری حدیث میں ہے کہ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات۔
جب تم اللہ سے ملاقات کر رہے ہو تو اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع کے ساتھ اس کی عبادت کرو نا، اٹھک بیٹھک مت کیا کرو۔ جس طرح شرعی احکامات ہے، ہمیں شریعت نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے ایک شخص سے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ شخص کی عرض کی اللہ کے رسول میں نماز پڑھی، فرمایا صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ بس یہ دوبارہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ صلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تیسری بار پڑھی، غلط پڑھی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھا دیا کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے جب کھڑے ہوتے ہو، بڑے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، آرام کے ساتھ نماز پڑھا کرو۔ ہم کیا نماز پڑھتے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس طرح بھائی الحمد نہیں ہوتا، الحمد للہ رب العالمین۔ قل هو اللہ اللہ صمد، قل هو اللہ نہیں ہوتا، قل هو اللہ احد۔ یہ اس طرح آرام سے پڑھیں، اس طرح الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ایسے آرام سے نماز پڑھی۔ اور آگے قل هو اللہ، بڑی سورت بھی پڑھ سکتے ہیں، عام طور پر سورہ اخلاص لوگ پڑھتے ہیں، تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر لفظ آپ کا الگ پہچانا جا سکے، اس طرح پھر آرام سے کریں، اللہ اکبر، رکوع میں جائیں، رکوع میں بھی کہیں سبحان ربی العظیم، یعنی اگر آپ زور سے پڑھو تو تمہارے الفاظ کو ہر شخص پہچان سکے کہ بھائی اس نے صحیح پڑھا، سبحان ربی العظیم۔ اور ہم کیا کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس طرح نہیں پڑھو بھائی، آرام سے اٹھ کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر، آرام سے سجدے میں جائیں اور آرام سے بولیں سبحان ربی الاعلی۔ میں عام طور پر اپنے شاگردوں سے بھی یہی کہتا ہوں کہ دیکھو نماز کو آرام سے، اور یہ جو تسبیحات ہے، رکوع کی تسبیحات اور سجدے میں آرام سے، اگر آپ کو جلدی بھی ہے تو ایک دفعہ پڑھو سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی۔ اگر آپ کو بہت جلدی ہے پھر 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے ہو، وہ تمہارے 3 دفعہ بڑھ کرنے سے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان، اس سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ بولو سبحان ربی الاعلی۔ 3 دفعہ پڑھو، مسنون ہے، سنت ہے، اگر وہ تمہارے 3 دفعہ تیز پڑھنے سے ایک دفعہ کا پڑھنا آرام سے یہ بہتر ہے۔ تو اس طرح آرام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے۔ تو اس کو کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز پڑھا کرو، نماز کو قائم رکھو۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ بنی اسرائیل کو حکم ہے اور اس ضمن سب کو حکم ہے، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ دو۔ اور آگے تیسرا حکم ان کو یہ حکم دیا، یعنی 7 پہلے، 2 ابھی، نماز اور زکوٰۃ، اور یہ ہو گئے 9۔ 10واں حکم ہے ورکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو جھکنے والوں کے ساتھ، مراد یہ ہے کہ جماعت۔ اچھا، یہاں رکوع کا اللہ نے ذکر فرمایا، سجدے کا کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے واسجدوا مع الساجدین، اور سجدہ کرو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ، لیکن اسپیشلی رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا، علماء کہتے ہیں کہ چونکہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں ہے، سجدہ ہے نہ رکوع نہیں، تو اللہ نے حکم بدل دیا کہ وہ پرانا حکم تھا بغیر رکوع والی نماز، اب رکوع والی نماز آ گئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی وسلم کی نماز میں رکوع بھی ہے، تو رکوع کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جھکنے والوں کے ساتھ۔ آگے فرمایا یہ 3۔ اچھا، اس میں ایک چیز ہے کہ جماعت سے نماز پڑھا کرو، جماعت سے نماز پڑھنے کی بڑی اہمیت ہے، اور بہت اس کی فضیلت بھی ہے، فضیلت کے ساتھ ساتھ وعیدیں بھی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے واضح الفاظ پر، من سمع النداء فلم یجب، جس نے آواز سن لی، من سمع النداء، جس نے اذان کی آواز سن لی
فلم یجب، اور جماعت سے نماز نہیں پڑھی، گھر میں پڑھی، تو فرمایا فلا صلاۃ لہ الا من عذر، اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں اگر کوئی شرعی عذر ہے اس کا پھر تو ٹھیک ہے، کوئی شرعی عذر ہے پھر تو جائز ہے، اور بغیر شرعی عذر کے نماز کی آواز اس کو آتی ہے اور پھر بھی نہیں جاتا، تو یہ فرمایا فلا صلاۃ، پھر اس کی نماز ہوتی نہیں۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی اللہ کے رسول میں اندھا ہوں، میں مسجد نہیں جا سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو اجازت دے دی، ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگے تو اللہ کے رسول نے فرمایا آپ کو پیچھے سے آواز دی، آپ کو اذان کی آواز آتی ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کا رسول آتی ہے۔ فرمایا پھر میں تیرے لیے کوئی حکم نہیں دیکھ سکتا، تمہیں نماز پڑھنی پڑے گی جماعت کے ساتھ۔ دیکھیں اتنی سختی ہے، تو لہٰذا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، جماعت کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور جماعت کا باقی جماعت ایک الگ عبادت ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے بغیر جماعت کی نماز پڑھی، نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن نماز اس کی کامل نہیں ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنی چاہیے۔ آگے فرمایا کہ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، ہاں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، وہ 10 احکامات ہو گئے، 11واں حکم ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو۔ یہ بھی ظاہراً تو یہودیوں کے لیے، ضمناً سب کو حکم ہے۔ کیا مطلب؟ یہودی کیا کرتے تھے؟ ایسا ہوتا تھا کہ یہودی علماء کے پاس کچھ لوگ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ محترم میں نے تو مسلمانوں کو دیکھا، اللہ کے رسول کو دیکھا، ان کی سچائی دیکھی، حقانیت دیکھی، تو مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا، بس میں نے ایمان قبول کر لیا۔ آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں نے تو ایمان قبول کر لیا، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو آگے سے وہ کیا کہتے تھے؟ بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، زبردست، ہونا بھی یہی چاہیے، اللہ کے آخری رسول ہے، اس پر ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے، بہت اچھا کیا۔ تو اسی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو کہ ہاں بہت اچھا کیا، ایمان قبول کر لیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا، بہت اچھا کیا، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود ایمان نہیں لا سکتے ہو، خود بھی ایمان لے آنا ہے۔ اور وجہ اس کی واضح ہے کہ دیکھیں ایک عام بندے کا اسلام قبول کرنا اچھی بات ہے، وہ بندہ تو مومن بن گیا، جنتی بن گیا، بلکہ اگر نبی موجود ہیں تو صحابی بن گیا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم ایمان قبول کرتا ہے، کوئی بڑا بندہ ایمان قبول کرتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ جناب بہت سارے اس کے سارے معتقدین بھی ایمان لاتے ہیں، جیسے سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، یہودی تھے، یہودی عالم بھی تھے اور اپنے قبیلے کے سردار بھی تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا ان کا۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان قبول فرما گئے تو جناب کیا عظیم عظمت ہے ان کے بارے میں بڑی فضیلتیں آ گئی۔ وہ ایک تو عالم تھے، ان کی علمیت کی وجہ سے، پھر سردار تھے، سرداری کی وجہ سے پورا قبیلہ مینوان سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا اللہ پاک نے ہم یہودیوں کو، علماء کو ان کے، کہ تم عجیب انسان ہو، لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے ہو کہ بہت اچھا کیا، ایمان قبول کیا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ کیا تم نے اللہ سے ملنا نہیں ہے؟ کیا تم جہنم کی آگ اور جہنم کی سزائیں برداشت کر سکتے ہو؟ لوگوں کو تو کہہ رہے ہو ٹھیک ہے اور خود نہیں کرتے۔ دیکھیں یہ آیت تو اسی بارے میں ہے، لیکن ضمناً یہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جو نیکی کا حکم کرتا ہے لوگوں کو، اس کو یہی حکم ہے کہ خود بھی عمل کرو نا، خود بھی عمل کیا کرو۔ اگر خود عمل نہیں کرتے ہو تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ احادیث میں بہت سی باتیں آئی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں سے ہوا کہ ان کی زبانوں کو اور ان کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹا جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔
تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو اچھی باتوں کے احکامات بتایا کرتے تھے، نیکی کا حکم کرتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اعاذنا اللہ من ذالک، اللہ معاف فرمائے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ قیامت کے دن کچھ جنتیوں کو جہنم کا نظارہ سامنے کیا جائے گا، اس کا نظارہ جہنم ان کو دکھائی جائے گی، ان کے سامنے جہنم لائی جائے گی کہ بھئی دیکھو کون کون جہنم میں ہے، کتنی بدنامی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو بہت سیدھے سادے لوگ ایسے ہوں گے جنتیوں میں سے جو دیکھیں گے جہنم میں، اللہ یہ تو فلاں صاحب ہیں جس کی وجہ سے ہم نے ساری نیکیاں جتنی چیزیں ہم نے سیکھی انہی سے سیکھی، اور راہ راست پر آ گئے، عمل کرتے رہے، آج اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جنت میں پھر رہے ہیں، اور وہ جہنم میں ہیں۔ جو ہمارے استاد تھے، جو ہمارے رہنما تھے، جو ہمیں بتایا کرتے تھے، وہ جہنم میں جل رہے ہیں۔ تو آواز دیں گے آپ کیوں جہنم میں جل رہے ہیں؟ آپ کی وجہ سے تو ہم جنت میں ہیں اور آپ جہنم میں۔ تو وہ فریاد کر کے کہے گا کہ بالکل ایسا ہی ہے، میری وجہ سے تم جنت میں ہو، کیونکہ میں تمہیں بتایا کرتا تھا لیکن میں خود عمل نہیں کرتا تھا، اس لیے میرا ٹھکانہ یہاں پر گیا۔ اللہ رب العالمین ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیکیوں کے بتانے سے پہلے ان پر خود عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور ذہن میں حدیث آ گئی، تو ایک خاتون آ گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، عرض کیا اللہ کے رسول، ساتھ بچہ بھی تھا چھوٹا، اللہ کے رسول اس کو ذرا نصیحت فرمائیے، یہ کھجوریں بہت کھاتا ہے، حد سے زیادہ، ہر چیز کو انسان کو حد کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل آئیے، اپنے بیٹے کو کل لے آئیے، میں بتا دوں گا۔ تو وہ چلی گئیں اور اگلے دن پھر لے کر آئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحتیں فرمائی، پیغمبر کی نصیحتیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تیر بہدف ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کی زبان میں لغزش بھی ہے، بولنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، انداز بھی نہیں آتا، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صرف ایک جملہ کہہ دیا، بچہ کہتا ہے وعدہ کر لیا اللہ کے رسول آئندہ کھجوریں کم کھایا کروں گا۔ جاتے ہوئے اس عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول کل بھی میں آئی تھی، تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نصیحتیں نہیں فرمائی بچے کو اور آج فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل جب تو آئی تھی اسی وقت تھوڑی دیر پہلے میں نے کھجوریں کھائی تھی، تو جو خود میں نے کھجوریں کھائی تھی تو میں کیسے نصیحت کرتا؟ تو اندازہ لگائیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا احتیاط، کھجوریں کھانا تو برا نہیں، تو صحیح ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انسان جب کسی کو نصیحت کرتا ہے، کسی اچھی بھلی بات کی ترغیب دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ان پر خود بھی عمل کرے، عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک اس لیے کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بات ہوگی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، دیکھیں ایک دوسری بات ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر ایک شخص عمل نہیں کر رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسروں کو بھی نماز کا نہ بتا دے، نہیں بتائے، کیونکہ یہ ہے تبلیغ، کسی چیز کا نام ہے نا، کس چیز کا نام ہے؟ امر بالمعروف کا نام ہے، نہی عن المنکر کا نام ہے۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا یہ باقاعدہ ایک الگ فریضہ ہے، الگ حکم ہے۔ اگر خود انسان عمل نہیں کر رہا، بتا تو سکتا ہے نا، بتایا کرے۔ ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا، بیٹے کو بھی نہ بتا دے بیٹا اٹھو وضو کرو، اذان ہوئی، جا نماز پڑھو، خود بھی اللہ اس کو توفیق دے کر لے، لیکن دوسروں کو بتانا یہ الگ فریضہ ہے، الگ حکم ہے۔ اگر مثال کے طور پر آج نہیں کر رہا تو کل کرے گا، آہستہ آہستہ کرتا رہے گا۔ اسی لحاظ سے حضرت امام مالک رحمہ اللہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا قول نقل فرماتے ہیں کہ تبلیغ کرنا، نیکی کا حکم کرنا ضروری ہے، برائیوں سے منع کرنا ضروری ہے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص
یہ نیت کرتا ہے کہ بھئی دیکھو میں نیکی کی بات نہیں کر سکتا ہوں، کیوں؟ ابھی تک میں نیکیوں پہ خود عمل نہیں کر رہا، اور برائی سے میں منع نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ ابھی تک میں خود برائیاں کرتا رہتا ہوں۔ تو اس حساب سے تو کوئی انسان گناہ سے خالی نہیں ہے، کوئی ایسا انسان نہیں جو ساری نیکیوں پر بیک وقت عمل کرتا ہو، ایسا تو کوئی نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے تو پھر تبلیغ کا کام رہ جائے گا، پھر تبلیغ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر لوگوں کو سیدھے راہ پہ چلانے کے لیے ہدایت کا ذریعہ کوئی نہیں بنے گا، برائیوں سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ نہیں، فرمایا باقاعدہ ہر شخص کو نیکی کا حکم کرنا چاہیے، برائی سے یہ اللہ کی عبادت ہے، جیسے میں نے عرض کر دیا، یہ کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے، خود بھی عمل کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کیا تأمر الناس، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو، وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود بھی کرو۔ لوگوں کو تو نیکی کی بات کرتے ہو، خود کیوں نہیں کرتے؟ خود بھی کرو، اچھی بات ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، یہودیو تم تو کتاب بھی پڑھتے ہو، تم اپنی کتاب تورات پڑھتے ہو، عیسائیوں تم اپنی کتاب انجیل پڑھتے ہو، تمہاری انجیل میں، تمہاری تورات میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا فرض ہے، ان کی اطاعت کرنا فرض ہے۔ تو جب تم تورات و انجیل میں پڑھتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے، فرض ہے، ان کی اطاعت ضروری ہے، تو پھر دوسروں کو تو کہتے ہو اچھا کیا اور خود عمل نہیں کرتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، تم تو کتاب پڑھتے ہو، پڑھنے کے باوجود بھی عمل نہیں کرتے ہو۔ ہاں، افلا تعقلون، تمہاری عقل کھو گئی ہے؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ کہاں مر گئی تمہاری عقل؟ کیوں سمجھتے بات کو نہیں ہو؟ بات کو سمجھو، نیکی کا حکم بے شک کرو، خود بھی عمل کرو۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، ہاں پھر فرمایا استعانت حاصل کرو۔ کیا مطلب؟ دیکھو، جب تم لوگوں کو نیکی خود عمل کرتے ہو نا، پہلے خود ایمان لے آؤ۔ جب خود ایمان لاؤ گے، تمہیں دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ ایمان لے آئیں گے۔ ہاں، وقتی طور پر تمہارے لیے مشکلات ہوں گی کہ کچھ لوگ تم سے کٹ جائیں گے، جھگڑے ہوں گے، کچھ شاید تمہیں یہاں سے نکال دیا جائے، بڑا مصیبت تم پر آ سکتی ہے، تو کوئی بات نہیں، یہ چھوٹی مصیبتیں ہیں، وقتی مصیبتیں ہیں، وقتی تکلیفیں، برداشت کرو۔ آخر تم نے مرنا ہے، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر تمہاری امید کے مطابق ہمیشہ جنت جانا ہے، ہمیشہ کے لیے دوزخ سے بچنا ہے۔ تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کچھ وقتی طور پر جو مشکل آتی ہے تو اس کو برداشت کرو، کوئی بات نہیں، برداشت کرو۔ ہاں، آگے فرمایا برداشت کرنے کے لیے کیا کرو؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو اللہ کی، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ بس مصیبت آ گئی، کوئی بات نہیں، صبر کرو، برداشت کرو، یہ ہے مطلب۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور استعانت حاصل کرو صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور خاص کر نماز کے ساتھ۔ بس نماز پڑھا کرو، یا نماز بچھاؤ، نفلیں پڑھو، دعا کرو، اے اللہ میری مدد فرما دے، میں نے یہ قدم اٹھایا، میں نے ایمان قبول کر لیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے جیسے ہم مسلمان ہیں، جناب میں نے حق کا، وہ میرے جتنے رشتہ دار ہیں وہ ناحق پر تھے، اور جو دوسرے والے تھے وہ حق پر تھے، تو اے اللہ میں نے ان کی سائڈ، حق والوں کی سائڈ لے لی، اب یہ میرے رشتہ دار مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، اللہ میری مدد فرما دیں۔ اس طرح سارے احکامات پہ یہ آیتیں لاگو ہو سکتی ہیں۔ تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھا کرو، صبر کرو اور نماز پڑھو، یہ مدد ہے، اس سے مدد حاصل کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو نماز کے ذریعے۔ آگے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ نماز پڑھنا یہ بہت بھاری ہے۔ نماز پڑھنا، نماز سے مراد نوافل پڑھنا، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنا، یہ بہت بھاری چیز ہے۔ بھاری اس کو کیوں کہا؟ دیکھو، میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر روزہ ہے، روزے میں تو یہ کہا گیا ہے کہ بھئی صبح سے لے کر شام تک کچھ کھاؤ پیو نہیں، ٹھیک ہے، لیکن نماز اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ تم اس میں بول بھی نہیں سکتے ہو، کوئی سلام کرے اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے ہو، تم تو کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا لکبیرہ، یہ بہت بھاری چیز ہے، نماز بہت بھاری چیز ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بہت بھاری چیز ہے۔ ہاں، آگے فرمایا بھاری نہیں ہے إِلَّا الْخَاشِعِينَ، مگر خشوع اور خضوع والے لوگوں کے لیے، ان کے لیے کوئی بھاری نہیں ہے۔ جو خاشعین لوگ ہیں،
اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، عاجزی کرنے، خاشعین عاجزی کرنے والے، جو لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کے سامنے عجز و عاجزی رکھی ہے، مخلوقات کے سامنے بھی عجز و عاجزی رکھی ہے، یہ ہونی چاہیے نا، انسان کے اندر عاجزی ہو، خشوع اور خضوع ہو۔ تو خاشعین کی بڑی تعریف کی اللہ پاک نے کہ خاشعین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے نماز کوئی بھاری نہیں ہے، تو خاشعین بنو۔ اور خاشعین کی تعریف اللہ نے خود آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، کیونکہ خاشعین کا مقصد یہ ہے، خشوع اور خضوع والوں کا، عاجزی کرنے والوں کا، ان کا یظنون گمان ہے، گمان سے مراد ان کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کا نظریہ کیا ہے کہ انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اللہ سے ضرور ملیں گے۔ یہ تو سب کا نظریہ ہے نا، تو اللہ ہمیں خاشعین بنائے کہ ہر چیز کے بارے میں یہ عاجزی ہو، اور یہ کہ میرا نظریہ بنے کہ مجھے یہ کام کرتے ہوئے ذرا سوچنا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، بس یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ تو یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کا نظریہ یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملیں گے، وانہم الیہ راجعون، اور اللہ کی طرف لوٹیں گے، باقاعدہ حساب کتاب دیں گے، اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تمہیں شرم نہیں آئی تو یہ گناہ کیا، میری نافرمانی کر لی، یا اتنی بڑی نیکی تھی تو نے وہ نیکی چھوڑ دی، پورا مہینہ رمضان کا گزر گیا، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، بے شرم انسان، زندگی گزری نماز کبھی نہیں پڑھی، پیسے ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتا رہا، بس صرف ایمان پہ گزارا کر لیا، کیا دکھاؤ گے منہ اللہ کو؟ ٹھیک ہے، یہ نظریہ رکھو، وَإِنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، تم رب کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اور حساب کتاب دو گے۔ تو یہ احکامات کچھ بنی اسرائیل کو بتا دیے گئے، ضمناً پوری امت کو بتا دیے گئے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات پر اور ان احکامات پر کما حق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔